اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹریبیونل بنے گا تو ہم جائیں گے. لیکن اگر الیکشن کمیشن اس قسم کے کیسز کو سن رہا ہے تو ہم اپنے کیسز بھی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی بھی اپنے کیسز لے کر آئی, پیپلز پارٹی بھی اپنے کیسز لے کر آئی, اور الیکشن کمیشن نے کوئی غالباً 40-50 یوسیز کے جو نتائج ہیں ان کو روک دیا ہے. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے کس نتیجے پر پہنچے گا. ٹھیک ہے, ان کا اختیار ہے. اگر ہم سمجھیں گے کہ فیصلہ مناسب نہیں ہے, غیر قانونی ہے, کوئی اس کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہے, تو ہم ظاہر آگے چلے جائیں گے. اگر کسی اور کے خلاف ہوگا تو وہ آگے چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو الیکشنز ہوئے تھے یا پورے صوبہ سندھ میں یا آخر میں جو 2 بڑے ڈویژن ہیں سندھ کے, حیدرآباد اور کراچی, وہاں جو انتخابات ہوئے وہ مجھے یاد نہیں پڑتا, میری 50 سال سے زائد زندگی ہے, میں نے بے شمار الیکشن دیکھے ہیں کراچی میں. یہ واحد الیکشن تھا جس میں ایک گولی نہیں چلی, ایک سنگل گولی نہیں چلی ہے, ایک گولی. کہیں پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی ہے. کوئی چھوٹے موٹے جو ہاتھا پائی کے واقعات ہوتے ہیں وہ ضرور ہوئے, لیکن کوئی بڑا واقعہ ایسا نہیں ہوا ہنگامہ آرائی کا. تو اس قسم کے الیکشن کو الیکشن کمیشن کو اون کرنا چاہیے تھا. اب اگر وہ ایک 6 یوسیز کی بنیاد پر ایک دروازہ کھول دیا گیا, اس کے نتیجے میں ہر ہارنے والا امیدوار جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں آ رہا ہے اور الیکشن کمیشن ان کے کیسز کو سن رہا ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ میں نے سنا وہ حیران ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سے 97 سیٹیں کیسے جیت لیں. میں ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں سے, اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں میرے دوست بیٹھے ہیں, کہ 2002 کا وہ واحد الیکشن تھا جب جماعت اسلامی نے کراچی سے کچھ ایم پی اور کچھ ایم این اے کی نشستیں جیتیں, اور اس وقت کراچی کا جو ناظم تھا وہ نعمت اللہ خان تھا جو جماعت اسلامی کا تھا. اس کے بعد 2002 کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ 2008 کے الیکشنز ہوں, 2013 کے الیکشن ہوں, 2018 کے الیکشن ہوں, 2005 کے بلدیاتی الیکشن ہوں, 2015 کے بلدیاتی الیکشن ہوں, 2021 کے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوں, جماعت اسلامی کراچی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان کو شکست ہوئی ہے, ہر جگہ شکست ہوئی ہے. آج بھی صوبائی اسمبلی جو سندھ کی ہے جس کے 168 اراکین ہیں, اس میں جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے, اور وہ بھی ایم ایم اے کے ٹکٹ پہ جیتا ہوا ہے. جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ نہیں جیتا, ایک آدمی ہے صرف. وہ ایک ایم پی اے والی جماعت جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہاری ہے, 2015 کے بلدیاتی الیکشن ہاری ہے, ہر جنرل الیکشن میں ان کو کراچی سے شکست ہوئی ہے, ہر ضمنی الیکشن میں کراچی سے ان کو شکست ہوئی ہے. ان کو 85 سیٹیں مل گئیں. وہ حیران نہیں ہو رہے اپنے رزلٹ پر, وہ حیران ہو رہے ہیں اس جماعت کے رزلٹ پر جس کے پاس کراچی میں 5 ایم این ایز ہیں, جس کے پاس کراچی میں 7 ایم پی ایز ہیں, جس کے پاس کراچی کی 3 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, جس کے پاس کراچی کی 2 ڈی ایم سیز تھیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھی. ہر ضمنی الیکشن ہم کراچی کا جیت رہے ہیں, اور ہم نے جو 97 سیٹیں جیتی ہیں اس میں اکثریتی جو نشستیں ہم جیتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے جو اکثریتی علاقے ہیں جو کراچی میں جانے جاتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں, ہم وہاں سے جیتے ہیں. ہم لیاری سے جیتے ہیں, ملیر سے جیتے ہیں, کیباڑی سے جیتے ہیں, منگو پیر سے جیتے ہیں, میرے اپنے حلقے سے جیتے ہیں. تو ہم ان علاقوں سے جیتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پہلے سے موجود ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو نتیجہ ہے کراچی کا وہ حیران کن نہیں ہے. ہماری اپنی جو توقعات تھیں اس سے کچھ نشستیں ہمیں کم ملی ہیں, جبکہ جماعت اسلامی کا جو رزلٹ ہے وہ حیران کن ہے. میں آپ کو صرف ایک ضلع کی مثال دیتا ہوں. کراچی میں ایک ضلع ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل وسطی جس کو کہتے ہیں, وہاں 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو 51 یونین کمیٹیز تھی وہاں پہ, 51. اس میں سے ایک پیپلز پارٹی جیتی اور 50 ایم کیو ایم جیتی تھی. جماعت اسلامی کے پاس ایک بھی نہیں تھی. آج وہاں 45 یونین کمیٹیز ہیں جس میں سے 42 پر الیکشن ہوا ہے. 4 پیپلز پارٹی جیتی, 38 جماعت اسلامی جیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں تم 0 پہ کھڑے تھے تم 38 پہ آ گئے, کیسے آ گئے بھائی؟ سوال تو یہ ہے. تو مجھے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے, یا شاید ان کو بہت خوشگمانی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے, میئر یہ بن رہے ہیں, کسی نے شاید کوئی پیرنی بھی نہیں شاید ان کے پاس بھی ہو, اس نے بتا دیا ہو کہ میئر میں حافظ صاحب ہوں گے. لیکن اگر کسی نے آپ کو یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ میئر ہوں گے اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نہیں ہوں گے, تو خدا کے واسطے اس طرح الیکشن کو متنازع مت بنائیے. آپ کو کراچی کے لوگوں نے اچھا خاصا مینڈیٹ دے دیا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا کیسے دیا ہے, لیکن ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. ہم نے بار بار یہ کہا ہے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں, ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی کے بلدیاتی جو نظام ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا میئر ہو تو ہم چاہتے ہیں تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں.
ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں، بات کریں، ہم بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنے کو تیار ہیں. کراچی کے اچھے خاصے الیکشن کو متنازع نہ بنائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ سیٹیں کراچی میں دے دی ہیں، اس پر شکرانے کے نفل ادا کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ کا میئر بنتا ہے تب بھی کام کریں، نہیں بنتا تب بھی کام کریں، زندگی میں ایسے چلتا رہتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہاں سے کسی کو ریلیف نہیں ملے گا تو وہ آگے جائے گی، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں، عدالتوں میں جب کیسز ہوتے ہیں تو ہر فریق کے پاس یہ قانون میں گنجائش موجود ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے کسی بھی فیصلے سے تو وہ آگے رجوع کر سکتا ہے. اگر یقینی طور پر یہاں سے فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہم آگے جائیں گے، اگر جماعت اسلامی کے خلاف آیا وہ آگے جائیں گے. لیکن انتخابی قوانین کے مطابق الیکشن ٹرائیبونلز بن چکے ہیں. ہماری رائے میں یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ ٹرائیبونل میں جانے چاہیے، چاہے ہمارے ہیں چاہے جماعت اسلامی کے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، میں ان کو روک تو نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ کیسز چلائیں. دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ چوتھی غالباً یا پانچویں ہیئرنگ ہے. ہمارے وکیل صاحب نے پہلی ہیئرنگ پہ بھی کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں یہ کیسز کراچی میں سن لیں، اس لیے کہ یہاں سے 4-5 جو ممبرز ہیں ان کو آنا پڑے گا. دوسری طرف کراچی سے سینکڑوں لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے جو یہاں جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ بہرحال آج بھی میں نے گزارش کی تھی، لیکن بہرحال اب چیف صاحب نے کہا کہ ایک پیشی ہماری اور ہے تو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ رویہ نامناسب تھا. اس لہجے میں کسی بھی عدالت کے سامنے بات نہیں کی جاتی، الیکشن کمیشن کے سامنے بات نہیں کی جاتی. لیکن ایک چیز جس سے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک بات جو انہوں نے کہی غلط انداز میں کہی، اس نے کہا کہ میں تنخواہ دار آدمی ہوں اور آپ نے مجھے 1 مہینے میں 4 دفعہ یہاں بلایا ہے، میرا بجٹ ختم ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پریشانی اور جو ٹینشن اس کے ذہن میں تھی وہ بنی ہو، اور یہ مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بھی پروویژن ایسا موجود نہیں ہے. یا تو الیکشن کمیشن سندھ حکومت کو کہے، وفاقی حکومت کو کہے، اپنے طور پر کرے. جو سرکاری افسران یہاں آتے ہیں، پریزائڈنگ افسرز ہیں، ریٹرننگ افسرز ہیں، ان کے کم از کم آنے جانے کا خرچہ کوئی اٹھائے. اپنی جیب سے وہ اتنا خرچہ اگر اٹھاتے رہیں گے تو مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں کوئی آدمی ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر بننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہر پیشی پہ اس کو پتا ہوگا کہ میرے 1 لاکھ روپے خرچہ ہو جانا ہے. تو اس طرح سے مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس میں جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے، تو کیا بیک ڈور آپ کا آپس میں چل رہا ہے کوئی اتحاد کے حوالے سے؟ یار دیکھیں، پی ٹی آئی جس قسم کے فیصلے کرتی ہے اس کی کوئی تک اور منطق نہیں ہوتی. انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، ایک شخص نے ان کے، کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم انکنڈیشنل ان کے ساتھ ہیں. وہ بھی ہمارے کہنے میں نہیں کیا تھا. پھر اگر فواد چودھری صاحب نے کچھ کہہ دیا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے کیا اسباب ہیں، لیکن شاید ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ کراچی میں جو جعلی مینڈیٹ ان کو 2018 میں ملا تھا، جو بعد میں ہونے والے انتخابات میں ایکسپوز ہوا ہے، اگر وہ جماعت اسلامی کے میئر کو بنا دیتے ہیں تو شاید اگلے الیکشن میں ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو ان کا اپنا پولیٹیکل ڈیسیجن ہو سکتا ہے، میری رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ جماعت اسلامی کے میئر کو جو ہے وہ ووٹ دے کے کامیاب بنائے. اس لیے کہ پی ٹی آئی کو کراچی سے جنرل الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور یہ سب اپنے آمنے سامنے الیکشن لڑیں گے. تو اپنے ایک مخالف کو وہاں میئر بنا دینا شاید یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کارگر نہیں ہوگا. بھائی میئر ہمارا بن رہا ہے. نہیں میئر ایک سیکنڈ، نہیں وہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ وہ، آپ ہماری بات کر رہے ہیں. جی آپ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے جتنا میں جانتا ہوں کراچی کی پولیٹکس کو، پی ٹی آئی ایک وہ پتہ نہیں عجیب سا ایک مجمع ہے، اجتماع ہے، چونچوں کا مربع ہے. اس میں مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اکٹھے ہو گئے ہیں. جو لوگ ان کے جیت کر آ گئے ہیں ان میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے بہت ساری چیزوں پر. تو اگر کوئی ایسا گروپ پی ٹی آئی سے نکلتا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ شہر کے لیے بہتری کریں، اور یہ سب مانتے ہیں کہ کراچی شہر کی بہتری اسی میں ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے تاکہ بہتر طریقے سے کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہتر کام کر سکتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم تو ویلکم کریں گے. یہ شہر کراچی